بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقفے کے بعد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مثالی معاشرے کا تصور جو کہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں ہے، اس کا تھوڑا سا ابھی اشارہ کریں گے آپ کی طرف کہ امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ کیا ایجنڈا ہے، کس طرح کا وہ تصور ہوگا. تو اس کے لیے ابھی جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا دعائے ندبہ کا، کہ بعض الفاظ کا کہ ان تعبیرات میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ کون سی اسٹیٹ اور کیسی فلاحی ریاست جو ہے وہ قائم کریں گے. تو میں چند ایک تعبیرات کو تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر جو ہے عرض کرتے ہیں. مثلا موجود عین المدخر لتجدید الفرائض والسنن، کہاں ہے وہ انسان، کہاں ہے وہ ذخیرہ. مدخر ذخیرہ ہے، خزانہ، وہ خزانہ اللہ کا کہاں ہے، ذخیرہ جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ وہ آئے گا تو کیا کرے گا. لتجدید الفرائض والسنن، تجدید یہ ہے احیاء کرنا، نئی زندگی دینا. اور کس کو یہ احیاء کرے گا، کس کو ریوائیو کرے گا، فرائض اور سنن کو. فرائض آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے تمام تر واجبات کا نظام ہے، یا آپ اس کو رول آف لا کہہ سکتے ہیں. قوانین کو نافذ کرے گا، یعنی جورسپروڈنس کے جو اسلامی تصور ہے اس کے اندر جو واجبات اور جو جہاں جہاں دین نے جس چیز کو واجب قرار دیا اس کا تعلق چاہے انسان کی انفرادی زندگی سے ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کی سوشل لائف کے ساتھ ہے. تو کہاں دین نے کس چیز کو ضروری قرار دیا ہے، ان تمام تر اوبلیگیشنز، ان تمام تر اسینشیل چیزوں کو، اس رول آف لا کو وہ ہستی آئے گی اور اس کو ریوائیو کرے گی. دیکھو دنیا کو سمجھائیں گے کہ دین کون سے واجبات لے کر آیا اور کس رول آف لا کی بات کرتا ہے. دوسرا ہے سنن. سنن ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ان ویلیوز کے ساتھ ہے، ان روایات کے ساتھ ہے، ان ٹریڈیشنز کے ساتھ ہے جن کا تعلق ایک دینی معاشرے میں یہ روایات جو بنتی ہیں، جس کی تائید جو ہے وہ اہل مذہب کرتے ہیں، دیندار طبقہ جن کی تائید کرتا ہے، جو دین کا شعور رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات درست ہیں. تو یا اس کو وے آف لائف کا آپ کہہ سکتے ہیں بے الفاظ دیگر، وہ روایات جس سے جو ایک الہی اور ایک دینی، ایک توحیدی، ایک اسلامی معاشرے کے اندر جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو وہ ذخیرہ آئے گا تو کیا کرے گا، ان کو ریوائیو کرے گا، تمام تر اوبلیگیشنز کو، تمام تر واجبات کو. جو دین کی خواہش ہے کہ اگر یہ آ جائیں تو انسان کی زندگی بالکل ایک سموتھ ٹریک کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے. انسان جو ہے تمام تر مشکلات سے نجات پا سکتا ہے اگر دین کے دیے ہوئے واجبات کے سسٹم کے اوپر عمل کرے گا، یعنی رول آف لا کو ریوائیو کرے گا. دوسرا وے آف لائف، جس کا تعلق انسان کی روایات سے ہے، انسان کی تمدنی ویلیوز کے ساتھ ہے، ٹریڈیشنز کے ساتھ ہے، جس کی بنیاد دین ہے، اس کو بھی ریوائیو کرے گا. تو یہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار وہ تیرا ذخیرہ کہاں پہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو یہ انسان کو دے گا، انسان کو اس نورانیت سے جو ہے وہ آشنا کرے گا. این المتخیر لعادت الملت والشریعہ. ملت بمعنی ظاہر ہے کہ مذہب ہے، ریلیجن ہے، مکتب ہے. شریعہ بمعنی قانون ہے. تو کہاں ہے وہ جو کہ جس کو تو نے اختیار کیا ہے پروردگار، تو نے اس کو اپنے دین اور اپنی شریعت اور اپنے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے تو نے اس ہستی کو اختیار کیا ہے کہ اس کے ذریعے تو اس زمین پہ اپنے قانون کو نافذ فرمائے گا. لہذا پروردگار وہ ہستی جس کو تو نے نمائندہ قرار دیا ہے، جس کو اور ظاہر ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ قرار دیا ہو، تو پروردگار نے اب تک جو نمائندے بھیجے ہیں ظاہر ہے کہ خداوند عالم
کہ نظام کو انہوں نے نافذ کرنے کی حتی المقدور کوشش کی، لیکن بہرحال اس غافل انسان نے، اس ناآگاہ انسان نے کسی ایک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں، کس انداز سے انہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانی دی ہے، اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام جو کہ 11 ائمہ تک، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کس انداز سے مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ جو آخری نمائندہ ہے یہ اللہ نے اس کو اختیار کیا ہے، اور یہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ لِعَادَہ، یہ وہی تجدید اور اعادہ، یعنی اس کو لوٹا دے گا کہ، اور کہے گا کہ میرے جد امجد نے مدینے میں جو اسلامی فلاحی ریاست قائم کی تھی، اس کی آج کی دنیا کے اندر جو شکل ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اندر آج مذہب کی نورانیت انسان دیکھے گا اس دور میں، جس دور میں وہ اللہ کا نمائندہ ظہور فرمائے گا۔ تو مذہب کی حقیقت بھی عود کر آئے گی، لوٹ کے آئے گی، اور قانون شریعت جو ہے وہ بھی انسان سمجھے گا۔ تو یہ بھی تعبیر خوبصورت ہے۔ پھر ایک یہ مختلف انداز سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا وہ نمائندہ جو کہ تیرے دین کی ساری حقیقتوں کو، ساری حقیقت کو آشکار کرے گا، وہ کہاں پہ ہے؟ گویا ہمارا ایک قلبی، ایک ایموشنل، ایک احساساتی، اور ایک دینی، اور ایک عقیدتی، جس کے اندر فکر بھی شامل ہے، ایمان بھی شامل ہے، عقیدہ بھی شامل ہے، ہمارے جذبات کی انشاءاللہ پاکیزگی بھی شامل ہے، کہ ہمارا ایک واسطہ ہو، ایک اس ہستی کے ساتھ ایک تعلق ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب کی بقا کے لیے بہرحال ایک ایسا خدا کا نمائندہ ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے، ایک ایسا نمائندہ جو کہ اس اہل زمین کے ساتھ اور بھی مربوط ہو، اور عالم بالا کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہو، اسی کے وجود اقدس اور اسی کے توسط سے پروردگار کا فیض جو ہے اس دنیا میں جاری و ساری ہے۔ پھر یہ تعبیر بھی ہے، این المؤمل لإحیاء الکتاب و حدودہ، کہاں ہے وہ ہستی جس کی امید کی گئی ہے، کہاں ہے وہ جو کہ جس کے بارے میں ہمارے عمل بمعنی وہی عمل کا عربی زبان میں عین میم لام نہیں، الف یا حمزہ میم لام، اس عمل کا معنی ہے امید۔ مؤمل کہاں ہے وہ جس کی امید کی گئی ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ لإحیاء الکتاب و حدودہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کو ریوائیو کرے گا، اور اس کی جو اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں، جس کے بارے میں قرآن یہ فرماتا ہے کہ لا يتعد حدود اللہ، یا اللہ کی حدود کو تجاوز نہ کرو، پروردگار کی جو اللہ نے حدود قائم کی ہیں، ظاہراً آیت میں اشتباہ نہ کروں تو یہی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ حدود الہی کو ان کی مخالفت نہ کرو، جو اللہ نے حدود قائم کر دی ہیں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ ہستی جو آئے گی یہ خدا کی کتاب کو احیا کرے گی۔ قرآن کریم کے وہ معارف جو کہ ابھی بہت سارے قرآن کے معارف ایسے ہیں جو کہ انسانوں کے سامنے نہیں ہیں موجود، اور کتاب اللہ کی یہ کتاب ایسی ہے جو زندہ کتاب ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، بلکہ اس کتاب کا تعلق یہ کسی خاص زمان و مکان کے ساتھ نہیں ہے، جس طرح اسی اعتبار سے دین اور شریعت بھی ایسے ہیں۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان یہاں پہ کتاب الہی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا کہ استنطقوہ ولن ینطقوہ ولکن اخبرکم، کہ تم قرآن سے گفتگو کرو اور تم ہرگز قرآن سے گفتگو نہیں کر سکتے، ولکن اخبرکم، یہ میں علی ہوں جو تمہیں بیان کروں گا کہ قرآن کریم سے کلام کیسے کرنا ہے۔ لہٰذا کتاب کی ساری حقیقت کے وارث یہ لوگ ہیں، ساری حقیقت سے آشنا یا وہ ہستی ہے جس کے قلب اقدس پہ اس سارے قرآن کو نازل کیا گیا، بائے بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک،
یا وہ ہیں جو وارث ہیں، جن کے سینے میں اللہ نے اس قرآن کو رکھا ہے پیغمبر کے بعد. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاتر میں، کہ اللہ نے کچھ ہستیوں کو جو اپنے مصطفیٰ بندے ہیں، ان ہستیوں کو اس ساری کتاب کا وارث قرار دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن کی ساری حقیقت کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرزند آئے گا تو اس کو احیاء کرے گا، اس کے معارف بیان کرے گا، اس کی حقیقتوں کو انسانوں کے سامنے بیان کرے گا. یہ کتاب اور اس کے اندر جو قوانین موجود ہیں، ان قوانین کو بھی جو ہے وہ جو باؤنڈریز، جو لمٹس، جو سرحدیں دین کی قائم کی گئی ہیں، ان کو احیاء کرے گا. خوب، پھر ایک جملہ ہے این محی المعالم الدین و اہل، کہاں ہے وہ جو زندہ کرے گا دین کے معالم کو، دین کے جو سائنز ہیں، دین کے جو نشانیاں ہیں، دین کے جو علم ہیں، ان کو زندہ کرے گا. ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق دین کے بنیادی قوانین کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق معالم دین سے ہے، دین کی راہوں سے ہے، دین کے سائنس سے ہے، دین کی نشانیوں سے ہے. یہ وہ اور اہل دین کو زندہ کرے گا، یعنی جن کے ذکر ختم ہو گئے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ یہ تاریخ میں اس قابل نہیں تھے کہ ان کا ذکر کیا جائے گا. ان اہل دین کی یاد کو ایک بار پھر زندہ کرے گا، تازہ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ مظلوم جو ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، عطرت طیبہ و طاہرہ ابن نبی اکرم ہے صلوات اللہ وسلام علیہ، جو تاریخ کے گرد و غبار میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا ذکر کیا جائے، اور حکومتوں کے زور پہ کچھ اور لوگوں کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا. تو یہ جو آخری اللہ کا نمائندہ ہے، کہاں ہے وہ جو کہ زندہ کرے گا دین کے سائنس کو، دین کی علامتوں کو، دین کی نشانیوں کو، اور اہل دین کو ایک بار پھر زندگی عطا کرے گا، یعنی ان کے ذکر کو بلند کرے گا جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس تعبیر میں بھی یہ بات موجود ہے. این معز الاولیاء، سبحان اللہ، کہاں ہے وہ ہستی جس کے آنے سے اللہ کے نیک بندوں کو عزت ملے گی. اللہ اکبر. ظاہر ہے کہ دین عزتوں کا پاسبان ہے، دین انسانی قدر و منزلت کا پاسبان ہے، دین انسانوں کو عظمت دینے کے لیے آیا ہے، دین انسانوں کو ان کی عزت کو لوٹانے کے لیے آیا ہے. کہ یہ جو ظالم حکمران ہیں، انہوں نے آج انسان کے ساتھ کیا کیا ہے کہ انسان اپنی عزت قیمت کھو چکا ہے. انسان خالی ایک کیا کہتے ہیں، اس خصوصاً دنیا کے ان اقتصادی نظاموں کے اندر بس انسان کا کام یہ ہے کہ وہ کھائے پیے اور لذت اٹھائے. نہیں، دین اس سے بالاتر انسان کو مقام دینا چاہتا ہے. تو وہ ہستی آئے گی تو خصوصاً جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی عزتوں کو دے گا، اس لیے کہ یہ لوگ عزتوں کے پاسبان ہیں. انبیاء کی تعلیمات یہی ہیں. بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، تو اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، غرض مند ہوں، آپ مدد فرمائیں. تو حضرت نے خازن سے فرمایا کہ اس کو ایک تھیلی جو ہے وہ دے دی جائے 300 دینار کی. بہرحال 300 دینار ایک بڑی رقم ہے. تو خازن نے جب وہ تھیلی دی 300 دینار کی، تو روایت میں ہے کہ اس شخص کے چہرے پہ عجیب آثار تھے. تو خازن کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ ہم نے تجھ پہ تیرے ساتھ نیکی نہیں کی، بلکہ تو ہمارے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہے اور تو احسان کر رہا ہے. اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. کہا کیسے؟ کہا ظاہر ہے کہ میں نے سوال کیا ہے، مانگا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ملا ہے، تو میں پیسے تو لے جا رہا ہوں لیکن اپنی عزت یہاں رکھ کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ بات خازن بھی تڑپ گیا اور گیا مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. کہا مولا یہ بات ہوئی.
فرمایا اسے بلاؤ اور اس شخص کو 2 تھیلیاں اور دو، 300 300 300 900 دینار۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اے عبد خدا، یہ ایک تھیلی اس لیے ہے کہ تو نے سوال کیا ہے، یہ دوسری تھیلی اس لیے ہے کہ تو نے ہم سے سوال کیا ہے، اور تیسری تھیلی اس لیے ہے کہ اللہ تیری عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سائل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ اب راضی ہے؟ اس نے کہا آقا میں راضی ہوں۔ یہ اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں۔ اولیاء دین انسانوں کی عزتوں کے پاسبان ہیں، اگرچہ خود مشقتوں میں رہے، خود مظلومیت کے عالم میں زندگی گزاری، لیکن کہیں ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ انہوں نے انسانوں کی عزتوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو۔ لہٰذا یہ جو آخری اللہ کا نمائندہ آئے گا، بالکل اپنے اجداد کی طرح، انبیاء علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ یہ انسان این معز الاولیاء، کہاں ہے جو اولیاء کو عزتیں عطا کرے گا، اولیاء کو عزت بخشے گا، خدا کے نیک بندوں کو جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں ان کو عزتیں عطا کرے گا۔ خوبصورت جملے ہیں، بہرحال مختصر ان کی میں ترجمہ اور مطلب جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پھر ہے این جامع الکلمہ علی التقوی، کہاں ہے وہ جو لوگوں کو جمع کرے گا، یہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، لیکن اکٹھا کس بنیاد پہ کرے گا؟ یعنی گیدرنگ جس کو آپ کہیں، اجتماع جس کو آپ کہیں، انسانوں کا باہمی ارتباط جس کو آپ کہیں، انسان اکٹھے ہوں گے، لیکن کس کی بنیاد پہ؟ علی التقوی، تقوی کی بنیاد پہ۔ اور تقوی ظاہر ہے کہ تقوی سے مراد یہی ہے کہ نیکی کی بنیاد پہ، پاکیزگی کی بنیاد پہ، یعنی لوگ جمع ہوں گے اور اس اجتماع میں پاکیزگی نظر آئے گی۔ یہ ہے وہ بنیادی مقصد جو دین چاہتا ہے کہ تمہارا اجتماع بھی پاک ہو، تمہاری جو اجتماعات ہیں اس میں پاکیزگی نظر آئے، اس میں خدا خوفی نظر آئے، اس میں پروردگار کا خوف نظر آئے، اس میں پروردگار کی اطاعت نظر آئے، اللہ کی بندگی ہو ان اجتماعات میں۔ لیکن اگر ایسے اجتماعات جن میں خدا کی معصیت ہوتی ہے، ایسی گیدرنگز، ایسے کانگریگیشنز جو اللہ کی اطاعت سے دور ہیں، جن میں خدا کی معصیت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ایسے اجتماعات کو دین ہرگز قبول نہیں کرتا۔ ہاں یہ انسان جب آئے گا، ہاں اجتماعات ہیں، دین جو ہے وہ اجتماعیات کا دین ہے۔ دین بنیادی طور پہ دین کے 90% احکام، جیسے کہ علماء کہتے ہیں، جیسے علماء بیان کرتے ہیں کہ 90% احکام کا تعلق جو ہے وہ اسلام کی اجتماعیات کے ساتھ ہے۔ لہذا وہ شخص، وہ انسان آئے گا اور آ کے انسانوں کی گیدرنگز کو، انسانوں کے اجتماعات کو، انسانوں کے کانگریگیشنز ہوں گے، لیکن اس میں پاکیزگی نظر آئے گی، اس میں عمل کی نورانیت نظر آئے گی۔ انسان اس اجتماع سے واقعاً سیکھے گا، پرواز کرے گا۔ انسان ان اجتماعات کو جو ہے خدا کی معصیت کے لیے، اللہ کی بندگی اور اطاعت کے راستے میں جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بات کو مزید آگے لے کے بڑھیں، انشاءاللہ یہ بحثیں جاری رہیں گی آپ کی خدمت میں۔ تو ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں اعلان کے طور پہ، یہ پروگرام آئندہ جو ہے انشاءاللہ وہ ہوگا جمعرات کو 9 سے 10 بجے اس کا وقت، جیسا کہ ای پی جی میں ابھی جو تبدیلی آئی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے یہ پروگرام ظہور حجت جو ہے وہ جمعرات کے روز 9 سے 10 بجے تک انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے۔ تو آج کی جو گفتگو کا خلاصہ میں عرض کر کے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے، اور وہ یہی ہے کہ وہ عنوان، جس عنوان کے تحت آج دنیا کے مختلف مکاتب فکر، مختلف جو اسکولز ہیں، وہ ان
کے نظر میں جو اسلام جو ان کی نظر میں ایک آئیڈیل سوسائٹی کا تصور ہے وہ کیا ہے، اور دین خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کس آئیڈیل سوسائٹی کا ذکر کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا جائزہ ہم لیں گے اپنے آئندہ پروگراموں میں انشاءاللہ. ابھی وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.